أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ او اللہ، let us see the good as good and bless us with the ability to follow it, and show us the falsehood as falsehood and bless us with the ability of staying away from it. آمین۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری زوجہ کا نام حضرت عائشہ، لقب صدیقہ اور حمیرہ، خطاب ام المومنین اور کنیت ام عبداللہ۔ چونکہ آپ رضی اللہ عنہ صاحب اولاد نہ تھیں، اس لیے آپ نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنی کنیت ام عبداللہ اختیار فرمائی۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر جبکہ لقب صدیق تھا۔ ماں کا نام ام رومان تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جانب سے 7ویں پشت اور ماں کی طرف سے 11ویں یا 12ویں پشت میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے تقریباً 4 سال قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکے تھے اور ان کا گھر اسلام کے نور سے پوری طرح سے روشن اور منور ہو چکا تھا۔ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آنکھ کھولتے ہی اسلام کی روشنی دیکھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ خاص انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر یہ ایک خاص انعام ہے، خاص نعمت ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کفر و شرک کی آواز تک نہیں سنی۔ چنانچہ وہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے والد کو پہچانا تو میں نے ان کو مسلمان پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ علیہ وسلم کے ساتھ 7 سال کی عمر میں ہوا اور 9 برس کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی تھی۔ تو اتنی جو چھوٹی عمر تھی یا کم سنی تھی، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنا گہری حکمتوں اور دینی فوائد سے خالی نہیں تھا، اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی تو قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ تب نازل ہوا، اور آپ کم از کم و بیش 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کا بہترین اور خوشگوار حصہ گزار پائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود قرآن سنتی اور اتنے غور و فکر کے ساتھ سنتی، اتنی دلچسپی کے ساتھ سنتی کہ اگر انہیں کوئی کسی بھی آیت کا ترجمہ یا اس کی کوئی حکمت یا کوئی معنی سمجھ نہیں آتا تو وہ ان سے باقاعدہ پوچھتی تھیں، اسے سمجھتی تھیں، اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتی تھی۔ ان کو اتنی معرفت ہو چکی تھی کلام الہی سے
اتنا علم تھا ان کے پاس کہ بڑے بڑے صحابہ ان سے کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو جاتا تو اس کا حل پوچھنے کے لیے، اس مسئلے کا حل جاننے کے لیے، مطلب سمجھنے کے لیے ان کے پاس تشریف لے آتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کبھی بھی کوئی ایسی مشکل پیش نہ آئی جس کے بارے میں ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور ان سے اس کے بارے میں کوئی معلومات ہم کو نہ ملی ہو۔ مطلب ہم جو بھی ان سے پوچھتے تھے ان کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ ہمیں فوراً سے مطمئن کر دیتی تھی، ہمیں اس کا جواب دے دیتی تھی۔ تو اس میں ایک حکمت ہمیں بالکل معلوم ہوئی کہ کم سنی میں جب ان کا حافظہ اتنا مضبوط تھا، اتنا اسٹرانگ تھا، بالکل فریش تھا، آلودگی سے بالکل پاک، صاف اور شفاف تھا، تو علم حاصل کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو انہیل کرنے میں ان کو کتنی آسانی ہوتی تھی، کتنی بخوبی ان کی توجہ، ان کی تمام اٹینشن، ان کا فوکس علم کی طرف تھا، اور علم کے سکھانے والے عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرکوز تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی پر روشنی ڈالیں تو بہت سی خصوصیات، بہت سے فضائل ان کی زندگی کے بارے میں ملتے ہیں کہ وہ کتنی قناعت پسند خاتون تھیں کہ صرف ایک جوڑا اپنے پاس رکھتی تھی، اسی کو دھو دھو کر پہنتی تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا تھا تو آپ کیا کرتی تھی کہ جو عام مسلمان ہوتے تھے ان کے بچوں کو، اور خاص طور پہ یتیموں کو، ان کو لے کر پرورش کیا کرتی تھی، ان کی تعلیم و تربیت کیا کرتی تھی، ان کی شادی کے جو بیاہ کے جو فرائض تھے، جو ذمہ داریاں تھیں، ان کو پورا کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت فراخ دل بھی تھی، رحم دل بھی تھی۔ صرف ایک قسم کے کفارے میں ایک بار 40 غلام آزاد کیے تھے، اور آپ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 ہے، 67۔ حضرت غزوہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے پوری 70,000 کی رقم خدا کی راہ میں دے دی۔ مطلب وہ پرواہ نہیں کرتی تھیں کہ میرے پاس کچھ رہے گا یا نہیں رہے گا، وہ اس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتی تھی، دے دیتی تھی۔ اتنی رحم دل تھی کہ لوگوں کی معمولی تکلیف کا بہت گہرا اثر لیتی تھی، اتنی سینسٹیو تھی، اتنا اس کا اثر لیتی تھی کہ روتے روتے اپنے آنچل تر کر لیتی تھی۔ غزوہ بنی مستلق کا جو واقعہ ہوا تھا جب آپ کے پر تہمت لگی تھی، اس کے بعد کتنی بڑی فضیلت ان کی، ایک اور کتنا بڑا اللہ نے ان کے پر فضل کیا کہ ان کی صفائی میں خود اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآنی آیات 17 نازل فرما دی۔ اسی طرح غزوہ ذات الرقیع میں جب پانی کا مسئلہ ہوا، نماز کا وقت آ پہنچا، تو کس طریقے سے دیکھیے کہ تیمم کی قرآنی آیات نازل ہو گئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا، جو ہماری ام المومنین حضرت عائشہ ہیں، ان کا امت مسلمہ کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ ان کے ذریعے امت کو دین کا ایک بہت بڑا حصہ اور بہت آسانیاں جو ہے وہ نصیب ہوئی۔ تیمم کے بارے میں دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بیماروں کے لیے یا مجبوری کی حالت میں ہمیں سہولت پرووائڈ کرتے ہیں، ہمیں آسانی دیتے ہیں کہ تم تیمم کے ساتھ بھی اپنی نماز کو ادا کر سکتے ہو۔ تو یہ سب کس لیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی ذات، ان کے کردار میں وہ چیز تھی کہ انہوں نے پروف کیا، اس قابل بنے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح ہے، ان سے شادی سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ آپ کی بیوی ہے۔ آپ نے کھول کر جب دیکھا، اس کپڑے کو ہٹایا تو وہ چہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیزیں، ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ دنیا میں میرے سوا کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ مثلا کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری تصویر پیش کی گئی، میری شکل دکھایا گئی۔ جب میں 7 برس کی تھی تو آپ نے مجھ سے نکاح کیا۔ میرے سوا آپ کی خدمت میں کوئی بھی کنواری بیوی حصے میں نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس ہوتے تب بھی وہی آتی تھی۔ میں آپ کی محبوب ترین بیوی تھی۔ میری شان میں قرآنی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور آپ نے میری گود میں سر مبارک رکھتے ہوئے وفات پائی۔ بلا شبہ یہ تمام خصوصیات ایسی ہیں جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا کسی بھی زوجہ، کسی بھی ام المومنین کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے نصیب نہیں فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس برتن سے منہ لگا کر میں پانی پیتی تھی، نوش فرماتی تھی، اسی برتن میں، اسی جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ لگا کر پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مطلب اتنی محبت تھی اپنی زوجہ سے کہ وہ ان کا جھوٹا کھانا پینا اپنی محبت کا اظہار سمجھتے تھے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے اللہ سے دعا فرما دیں۔ آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما، جو اس نے چھپ کر کیے، جو اعلان کیے، وہ بھی معاف فرما۔ اس دعا سے خوشی کے مارے میں لوٹ پوٹ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں میری دعا سے بہت خوشی ہو رہی ہے؟ تو فرمایا، کیوں خوشی نہ ہو اتنی دعا کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دعا ہے کہ جو اللہ کی قسم میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی خیر و عافیت کے لیے اتنے حریص تھے کہ ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے، ان کے دین دنیا کو بہتر کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے، اپنے عمل سے بھی اور اپنی دعاؤں سے بھی۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے بھیجنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میری سوکھنے سب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ اللہ کی قسم لوگ جان بوجھ کر اپنے تحفے اس دن بھیجتے ہیں جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی ہے۔ ہم بھی حضرت عائشہ کی طرح اپنے لیے فائدہ چاہتی ہیں، اس لیے تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ لوگوں کو فرما دیں کہ جس بھی بیوی کے پاس میں رہوں، جس کی بھی باری ہو، اسی گھر میں تحفے بھیج دیا کرو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی تو آپ نے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ عرض کیا، تب بھی جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری مرتبہ جب عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، عائشہ کے بارے میں مجھ کو نہ ستایا کرو۔ اللہ کی قسم تم میں سے کسی بیوی کے لحاف میں جو میں اوڑھتا ہوں سوتے وقت مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی۔ ہاں، عائشہ کا مقام یہ ہے کہ ان کے لحاف میں وہی نازل ہوتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ایسی خاتون سے، ایسی زوجہ سے
ایک شوہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شوہر کو، ایسے منصف کو، ایسے عادل کو، ایسے امین کو محبت کیوں نہ ہو، جو کہ دین کی اتنی بڑی فقیہہ ہو، یتیموں کی پرورش کرنے والی، ان کی تعلیم و تربیت کرنے والی ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے ادب اور طب کے علوم میں جن کو اتنی مہارت حاصل ہو، جن کی شان میں، ان کی پاکیزگی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی ہو، امت مسلمہ کی سہولت کے لیے تیمم جیسی آیات نازل فرما دی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے حج ہی کو جہاد ارشاد فرمایا تھا۔ اس لیے جب عائشہ رضی اللہ عنہا حج کی بہت زیادہ پابندی کیا کرتی تھی اور تقریباً ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتی تھی، حج کے بعد عمرہ بھی ادا کرتی تھی، اور رمضان کے آخر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے تو حضرت عائشہ بھی، ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے تھے، رخصت ہو چکے تھے، تو وہ اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہت مصروف رہا کرتی تھی، دیگر نمازیں جو فرض نمازیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ رات کو اٹھ کر نماز تہجد بھی ادا کیا کرتی تھی، اور جب آپ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی تو تب بھی تہجد کی نماز کو اپنی عادت بنا لیا، اس کی پابندی میں کبھی بھی فرق نہیں کیا، اور یہ عظیم اور نیک خاتون 58 ہجری رمضان المبارک میں تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے بے شمار احسانات ہم پر کر کے اس دنیا کے لیے ہمیشہ سے رخصت ہو گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کی وصیت کے مطابق جنت الوداع میں جنت البقیع میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تدفین کی گئی۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ امت مسلمہ کے تمام مرد اور عورتوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ ایک جوان خاتون بیوہ بھی ہو گئی، لیکن اس میں اس شوق کو اپنے اوپر طاری نہیں کیے رکھا، اس سے فائدہ اٹھایا، اپنی تنہائی کا نعم البدل علم کی روشنی کو پھیلانے میں صرف کر دیا، یتیموں کی تعلیم و تربیت میں صرف کر دیا، اپنے سے بڑے بڑے مرد، خواتین، رتبے میں، عمر میں، علم سکھانے میں، علم کی روشنی بکھیرنے میں اپنی زندگی کو مصروف کر دیا، نماز، فرائض، نوافل، ایثار، قربانی، قناعت، رحم دلی، بے مثال شخصیت کہ جو ہمیں انکریج کرتی ہے، ان کی شخصیت انکریج کرتی ہے کہ ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کریں، سیکھیں کہ ایک عورت کیسے روشنی بکھیرتی ہے، کیسے چراغاں کرتی ہے، نسلوں کو سنوارتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مرد عورتوں کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی زندگی سے سبق لیں، کچھ سیکھیں اور آگے سکھائیں۔ دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔